پروگرام میں اب ہمیں جوائن کریں گی سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما ہے۔ اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے، اے پی سی میں کیا ہوگا، مسلم لیگ نواز اس کا مستقبل کیا ہے، لیڈرشپ کدھر کیسے جائے گی، کون کرے گا، ان تمام امور میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں سائرہ افضل تارڑ صاحبہ۔ سائرہ صاحبہ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ اچھا میم، سب سے پہلے تو مسلم لیگ نواز اپوزیشن کی ایک مین جماعت ہے، اس کی سیاست کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اب اے پی سی پی ہو رہی ہے، اپوزیشن بظاہر ایک ہی ہو رہی ہے، شہباز صاحب زرداری صاحب سے بھی مل رہی ہے، پیپلز پارٹی نون یہ بھی ایک ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ عدالت کی طرف سے میاں نواز شریف کی ایک مہلت ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں، کیا میاں صاحب کو سرپرائز دیں گے، واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل آ سکتے ہیں، بشرطے کہ ڈاکٹرز ان کو اس بات کی اجازت دے دیں کہ جو پروسیجر آپ کا ہونا ہے اس میں یہ بغیر آپ سفر کر سکتے ہیں اور وہاں رہ سکتے ہیں۔ اور جب وہ یہاں آتے ہیں تو آگے کیا معاملات ہوں گے، ان کو واپس جانے دیں گے یا نہیں جانے دیں گے دوبارہ میڈیکل گراؤنڈ سے۔ سو اس میں کچھ لیگل چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو میاں صاحب کی ایکسٹینشن کینسل کی تھی اس پہ ہم لیگل کورس کیا لیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان قریب انشاءاللہ تعالی اٹ آل ڈیپینڈس اپون میاں صاحب ہیلتھ۔ اچھا سارے صاحبہ، آپ خود بھی وزیر صحت رہ چکی ہیں، اب پنجاب میں تو نہیں، آپ تو وفاقی لیول پہ تھی، ظاہری بات ہے پورا پاکستان آپ کے پاس تھا، نیشنل ہیلتھ سروسز تھیں آپ کے پاس۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو رپورٹ ہے جو پلیٹلیٹس والی تھی اصل میں زیادہ تھے، لندن گئے ہیں تو وہاں پہ کانفیڈینشیل رپورٹ اب سامنے آئی ہے کہ جی پلیٹلیٹس ان کے 1.5 لاکھ سے زیادہ تھے۔ یہاں پہ معاملہ تھا کہ کوئی ڈاکٹرنگ ہوئی ہے، کیا آپ لوگوں کا اتنا نون کا اپوزیشن میں ہوتے ہوئے محکمہ صحت پہ آپ لوگوں کا ہے، نیچے تک آپ لوگوں کی پینیٹریشن ہے کہ یہ رپورٹیں چینج ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں جی، میں تھوڑی آپ کے سوال میں ہی جواب ہے، نہ ہم حکومت میں تھے نہ ہماری کوئی سنوائی تھی۔ میاں صاحب نیب میں سے نکل نہیں تھے رہے، شہباز شریف صاحب گئے اور ان کو زبردستی لے کے آئے۔ آپ نے ایون جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں، پھر جو فیصل سلطان ہیں جو کہ سی او ہیں شوکت خانم کے، ان کو وزیر اعظم نے بھیجا۔ ڈاکٹر شمسی جن کا کوئی تعلق نہیں ہے سرکار سے، انہوں نے یہ بات کی، ان کے اپنے بورڈ نے یہ بات کی، ڈاکٹر یاسمین راشد کی آپ بات سنیں تو اس وقت ان کی جو حالت تھی نا وہ واقعی کریٹیکل تھی۔ اور میرا اب آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر وہ نہیں تھی کریٹیکل تو انہوں نے کیوں اجازت دی؟ کسی ایک لیول پہ تو نہیں ہوا، حکومت نے دی، کابینہ میں فیصلہ ہوا، پھر عدالت میں میاں شہباز شریف گئے پٹیشنر بن کے، پھر آنریبل کورٹ نے اجازت دی۔ جو لوگ ان کو وہاں مانیٹر کر رہے تھے، مطلب کارڈیک والے کر رہے تھے، ان کے باقی جنرل فزیشنز کر رہے تھے، پورے بورڈ بیٹھے تھے، تو یہ کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہو گئی؟ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اگر ان کی طبیعت نہیں تھی ٹھیک اور انہوں نے انہی کے ڈاکٹرز نے انہی کے کہنے پہ کی، تو پھر ان کو کچھ پتہ نہیں کیا سلیمانی ٹوپی ان رپورٹس نے پہنی ہوئی تھی کہ ان کو پتہ نہیں چل سکا، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بیوقوف بنایا گیا۔ تو یہ چیز تو میں حیران ہوں، حالانکہ اس وقت میاں صاحب کی جو پوزیشن تھی وہ ہر کسی پہ عیاں تھی، مطلب جو ان کو دیکھ کے آتا تھا وہ بھی کہتا تھا کہ مطلب ان کا جو رنگ تھا اور ان کی صحت تھی، ایون وہاں جا کے بھی ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، اب ہم ان کی مصدقہ کاپیز کورٹس میں جمع کرائیں گے، ابھی بھی ڈاکٹرز نے ان کو یہی کہا ہے کہ یہ پروسیجر کرائے بغیر مت جائیں۔ دیکھیں، کسی کی واک کرتے ہوئے تصویر آ جائے، کسی کی کھانا کھاتے ہوئے تصویر آ جائے تو یہاں طوفان مچ جاتا ہے۔ مطلب میں نے اتنے کریٹیکل لوگوں کو، پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ جو اپنی نارمل زندگی کے کر رہے ہوتے ہیں معمولات، اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس وقت ان کی حالت تشویشناک ہے۔ تو یہاں تو ایک میاں نواز شریف کی تصویر آ جاتی ہے تو پورے ملک میں کوہرام مچ جاتا ہے، اچھا اور سائرہ ان کا صاحبہ دل یہ جی، کرتا ہے۔ اس میں پھر یہ ہے نا کہ اب حکومت کی آپس میں بھی آوازیں آ رہی ہے، فواد چودھری نے بھی کہا، باقی نے بھی کہا کہ جی رپورٹوں کو دیکھیں، کریں سب کچھ، لیکن جو آپ نے باتیں کی ہیں اس سے تو یہ بظاہر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف عنقریب نہیں آ رہے، وہ آئیں گے نہیں، جو شہباز شریف ہیں وہ کھل کر کھیلیں گے نہیں، اور مریم نواز کھل کر بولیں گی نہیں۔ تو پھر جو آپ کا ورکر ہے پی ایم ایل این، ان کی کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اب بلدیاتی انتخاب آئیں گے، آگے بھی چیزیں چل رہی ہیں، تو ان کو کیسے متحرک رکھیں گے؟ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں، اور وہ یہ کہ یہ جو اتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں نا کہ ان کا وہ یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، وہ یہ نہیں کریں گے، مسلم لیگ نون ایک جماعت ہے جو میاں نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے۔ جہاں تک آپ کے نیریٹو کا یا آپ کے ایک سوچ کا فرق ہے، وہ آج کا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔
جو پارٹی میں آپ کو مختلف سوچیں نظر آتی ہیں یا مختلف اپروچ ان کی ٹورڈ اپوزیشن ہے، وہ ہے کیونکہ اتنی بڑی جماعت ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، جو مسلم لیگ نون کا ورکر ہے نا، اس کو بڑی کلیئرٹی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا لوگ آتے نہیں ہیں، جب جب آپ نے ان کو بلایا وہ آئیں۔ اور مریم نواز کیوں نہیں بولتی؟ مریم نواز جب بھی نکلی، ان کو جب بھی موقع ملا، اب ظاہرہ روز گھر بیٹھے تو وہ فضول بات نہیں کر سکتی، لیکن جب بھی اس کی اپیرنس ہوئی وہ بڑا ٹھوک بجا کے بولی اور انہوں نے موقف بیان کیا۔ شہباز شریف صاحب ایز اے اپوزیشن لیڈر، مطلب ہمیں یہ لگتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کون سا رول ہے جو مسلم لیگ نون نے ادا نہیں کیا؟ آپ چھوٹے سے آپ ان کے سکینڈلز کو دیکھیں، ان کی پرفارمنس کو دیکھیں حکومت کی، کون ان کو سارا اچھا دن میم، ننگا کرتا ہے؟ یہی الزام ہے جو آپ نے کہا نا کہ نظر نہیں آئے، کہ جب چینی کا مسئلہ ہوا، آٹا کا مسئلہ ہوا، پیٹرول کا مسئلہ ہوا تو اپوزیشن متحد نہیں ہوئی، نہ اس طرح کی بات چیت ہوئی، صرف روایتی بیان آئے۔ آپ لوگ ملتے بیٹھتے جب نیب کی بات ہوتی ہے، لیڈرشپ کی بات آتی ہے، تو تب سب متحرک ہو جاتے ہیں، چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن عوامی ایشوز پہ اپوزیشن نہیں متحد ہو رہی ہے، اور نہ بات کر رہی ہے، نہ کیمپین چلا رہی ہے، نہ کوئی تحریک چلا رہی ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات جو آپ نے کی، یہی اگر آپ دیکھ لیں، آپ پارلیمنٹ کے پچھلے سارے اجلاس دیکھ لیں، آپ مسلم لیگ نون کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں، آپ حلقے میں ہم جو مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہے، آپ ہماری ایکٹیویٹیز اپنی کانسٹیٹیونسیز میں دیکھ لیں، کس نے آواز اٹھائی؟ شاہد خاقان عباسی کتنا بولا اس سارے جو ان کے چینی چوروں پہ اور ای سی سی کی میٹنگ پہ، وہ خود بنے، انہوں نے درخواست کی مسلم لیگ نون کے ممبرز نے کہ جو انکوائری کمیشن بیٹھا ہے وہ ہمیں پارٹی بنائے، ہم بتائیں گے کہ کہاں کرپشن ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑی، صحت کارڈ، یہ ہمارے پروجیکٹس پہ تو کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کا مطلب ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں، ہم توڑ پھوڑ کریں، ہم ایجیٹیشن کریں، تو وہ ہم نہیں کر رہے، لیکن عوام کی آواز بجلی پہ، گیس پہ، مطلب انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے بلا لیں، میں آپ کو گیس کا ایشو ٹھیک کر دوں گا۔ جو اچھا میم، آپ کہہ رہے ہیں کون سا ایشو نہیں اٹھایا گیا، نہیں لیکن ایک صرف مہذب باتیں طریقے سے، ہوئی ہیں، اور ایک لیکن دیکھیں نا ریسپانسبل، عوام کے نہیں ایشوز پہ باتیں نہیں اس ہوئی حد باتیں تک کہ نہیں نکلیں، تھوڑا سا کریں، اس میں تو عوام آپ کے ساتھ ہوگی۔ اچھا، ایک اور چیز، جو آج لاہور میں بارشیں بھی ہوئی ہیں، ابھی آپ لاہور میں بھی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے کہ جگہ جگہ وہ ساری چیزیں چوک ہو گئیں، جو آپ کی حکومت، جو آپ نے کہا شہباز شریف نے بڑے اچھے کام بھی کیے، اب الزام یہ لگ رہا ہے کہ یہ 10 سالہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ نکل کر سامنے آ رہی ہے، ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ بظاہر گراؤنڈ کے اوپر تو کام ہو رہا ہے، گراؤنڈ کے نیچے جو سیوریج کا نظام ہے، نکاسی کا نظام ہے، اس پہ خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ الزام بھی لگتا ہے شہباز شریف پہ کہ جو آ جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو یہ ابھی جو ہو رہا ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے، اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں نا، پانی ضرور کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کی کچھ پرانی عبادیاں ہوتی ہیں، کچھ نئی ہوتی ہیں، اتنا پرانا ڈرینیج کا سسٹم ہے، بہت ساری جگہوں پہ بدلا گیا ہے، لیکن پوری طرح وہ اگر بدل بھی دیں گے نا، تو آپ کے کچھ علاقے ایسے ہیں لاہور کے، بلکہ ہر شہر میں ہوتے ہیں، کہ ان کا کوئی اور حل نہیں ہوتا۔ اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے پانی کو ڈرین کرتے رہیں۔ پانی کھڑا ہونا مسئلہ نہیں ہے، پانی کو وہاں سے نہ نکالنا مسئلہ ہے۔ آپ ان کو پمپس کے ساتھ نکالیں۔ کیا کرتے تھے شہباز شریف؟ موقع پہ پہنچ کے مجھے آپ بتائیں، بارشیں ہوتی تھیں، میں آپ کو اپنے حافظ آباد کا، آپ جا کے دیکھیں اس کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے، گند کے ڈھیر لگے میں، پانی جگہ جگہ کھڑا ہو گیا۔ یہ نہیں کہ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن ادارے کام کرتے تھے، ان کو کسی کا خوف تھا، 4 دن تک وہ سوئے نہیں رہتے تھے۔ مجھے لاہور کا کوئی علاقہ ایسا نہیں یاد کہ جہاں پانی آتا ہو اور وہاں واسطہ پہ مقامی لوگ، مطلب شہباز شریف صاحب تو اپنے ایم این اے اور ایم پیز کو صبح 6 بجے اٹھا کے اور پورا دن پانی میں کھڑے رکھتے تھے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ کراچی میں کیا ہے، دنیا میں جب بھی کہیں بارشیں آتی ہیں، جب بھی کئی طوفان آتے ہیں، امریکہ جیسے ملک سے بھی قابو نہیں ہوتا یہ جو آج کل جس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن حل یہ ہے اس کا کہ آپ اس کا تدارک کریں، آپ اس کا جتنی جلدی ہو سکے، یہ نہیں کہ 2 3، اور یہ پانی اس لیے نہیں نکالتے یہ بتانے کے لیے کہ یہ شہباز شریف کا کرتا ہے، کل کو بارشیں بھی شہباز شریف کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مسئلے حل نہیں ہوئے، مسئلے بہت حل ہوئے۔ اگر 100 تھے تو اس میں سے 60-70% مسئلے حل ہوئے، جی، لیکن 100% مسئلے حل نہیں ہوتے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ سیلاب آئے، پانی آئے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی زلزلہ آئے، تو آپ اس میں ریمیڈی کیا کرتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا سائرہ افضل طاہر صاحبہ۔